دنیا میں زندگی گزارنے کی ہم نے نیت غلط کر لی ہے اور پھر اسلام کے رسم و رواج پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ کی تو نیت ہی باطل ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی. پھر آپ چاہے قربانی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 نیک کام کرنے والوں کے ذریعے دوزخ کی آگ کو اللہ تعالیٰ بھڑکائے گا. مسلمان، عالم، علم سیکھا اور زندگی بھر دعوت دیتا رہا اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلاتا رہا، ایک یہ شخص. دوسرا سخی، پیسے کماتا رہا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا. تیسرا شہید، جس نے اللہ کے راستے میں جنگ لڑی، کافروں کو بھی مارا، خود بھی مارا گیا. ان 3 کی کیوں؟ کہ ان کی نیت خراب تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلام میں قربانی کی حقیقت. دیکھیں، یہ بہت ہی بنیادی بات ہے. قربانی یا خرچ کرنا، یعنی اب جو ہم عید الاضحیٰ پہ جو قربانی کرتے ہیں، ظاہر ہے جانور خریدیں گے تو خرچ کریں گے، پیسے خرچ کریں گے تو پھر جانور لائیں گے، پھر اس کے بعد قربانی ہوگی. بہرحال جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ایک مختلف بات ہے. قربانی یا خرچ کرنا، یعنی میں قرآن کے حساب سے بات کر رہا ہوں. اور جو قرآن کی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آج کا موضوع یہی ہے کہ اسلام میں قربانی کی حقیقت، مطلب حقیقت جو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو. وہ چیز جو تمہیں محبوب ہو، مما جس سے تم محبت کرتے ہو، اس کو خرچ کرو، یعنی قربان کرو. تو یہ ذرا نوٹ کر لیں، خرچ کرنا یا قربان کرنا تقریباً ایک ہی اس کا مفہوم ہے. خواہشات نفس کی قربانی ہو سکتی ہے، نفس کی قربانی ہو سکتی ہے، خواہشات نفس کی قربانی ہو سکتی ہے، غیر اللہ کی اطاعت سے قربانی یعنی ارادے کی قربانی ہو سکتی ہے. اور پیسوں کی قربانی تو خرچ، اللہ کی راہ میں خرچ کی، وہ بھی خرچ ہے اور قربانی ہے کہ آپ دے دیتے ہیں قربان. جانور جب آپ پیسوں سے خریدتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دوبارہ آپ نہیں استعمال کر سکتے، اس کا گوشت یا خود کھا لیں یا دے دیں یا جو بھی ہے. تو اسی طرح جو آپ خرچ کریں گے واپس آپ اسے نہیں لے سکتے. جو بھی خرچ کریں اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے. دیکھیں، مختصر بات اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے. دوسری بات یہ ہے انسان مقصود کائنات ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، انسان کے لیے بنایا ہے. آپ دیکھ لیں پوری کائنات، پھر زمین خاص طور پہ ہمیں یعنی ہماری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ایک وقت تک ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہے. تو اسباب زندگی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتی. ہر طرح کی نعمت، ظاہری اور باطنی. لیکن اس وقت تو میں ظاہری نعمتوں کی بات کر رہا ہوں. کسی زمین پر ٹنڈا، توری، مرچ، شلجم، آلو، پیاز، ٹماٹر یہ نہیں اگتے. کائنات کی آپ زمینیں دیکھ لیں، وہ زراعت نہیں ہو سکتی وہاں پہ. یا انتہائی سرد ہیں یا انتہائی گرم ہے، یا وہاں ماحول ہی نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، جو بھی ہے. تو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ باتیں ہم سوچتے نہیں ہیں. ایک ماحول سے ہم یوز ٹو ہو گئے، بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، پلانز بن رہے ہیں کھانے پینے کے اور یہ وہ سارے. تو قربانی
دیکھیں قربانی کا تعلق ہم سے ہے، انسان سے ہے، انسان قربانی دے گا. اور قربانی کیا ہے؟ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، خرچ اللہ کے نام پر دینا، اللہ کی راہ میں دینا، قربان کرنا اللہ کے نام پر. موضوع خاصا طویل ہے، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں اسی تک میں محدود رہوں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ہے، یعنی اس کو ہم یقین تو نہیں کرتے، ہمارا ذہن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے. تو ہماری ساری سوچ جو ہے، یعنی یہ ہمارا یقین ہے کہ ہماری اور کوئی مقصد ہے نہیں. کیونکہ آپ اپنے ذہن کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھ لیں، ساری سوچیں آپ کی ظاہر کے لیے، جبکہ مراحل زیادہ سنجیدہ ہیں آپ کی زندگی کے، کہ آپ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں یا اللہ کے راستے پر ہیں. انسان یا تو اللہ کے راستے پر ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر یہ اس کی سوچ دنیا کی ہے، یہ اللہ کے راستے پر نہیں ہے. ایک بات یہ عام صاف بات ہے، اللہ کا راستہ تو ایک ہے اور وہ صراط مستقیم ہے. اگر ہم یعنی صراط مستقیم کو جانتے نہیں ہیں، ایک راستے کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، تو چلیں گے کیسے؟ ہم سیدھے راستے پر ہم نہیں ہیں. راستہ ہماری مرضی کا ہے، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. تو اب اسلام کے نام پہ جو بھی کریں ہیں وہ پھر آپ کی مرضی ہے، وہ روایات ہیں یا آباء و اجداد کی تقلید ہے یا جو بھی ہے. قربانی کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہماری منزل اللہ ہے، یعنی اللہ کی ملاقات کی تیاری. دنیا ایک امتحان ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دنیا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت میں نے بنائی ہے اس لیے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا ہے، اور مقصد اس کا آزمائش ہے، امتحان ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل سیدھے راستے پر چلیں گے تو اچھا عمل، نہیں چلیں گے تو برا عمل. اب سیدھا راستہ ایک ہمارے یہاں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے کو جانتے تک نہیں ہیں. حالانکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. وہی ہے کہ بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور دین کا جو بھی کام کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ روزہ رکھنے کو رمضان آتا ہے تو روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے. ایک انسان فرض نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب قربانی کا دن آتا ہے تو یا مطلب عید الاضحیٰ، تو وہ پلاننگ شروع ہو جاتی ہے اس کی، کیا لیں گے، پریشانی بس، ہے نا، بکرا، مینڈا، اونٹ، گائے، جو بھی ہے. تو نماز نہیں پڑھتا فرض، اور قربانی کا سوچتا ہے. تو یہ روایات ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھیں، فرض اول یہ نیت ہے. نماز میں اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ فرض ہے لگانا. پہلی جو تکبیر ہے وہ فرض ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. بغیر نیت کرے آپ کی نماز تو ہوگی نہیں، چاہے جتنی لمبی نماز پڑھ لے. رو رو کے پڑھے آپ نے تو نیت ہی نہیں کی. دنیا میں زندگی گزارنے کی ہم نے نیت غلط کر لی ہے، اور پھر اسلام کے رسم و رواج پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ کی تو نیت ہی باطل ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی. پھر آپ چاہے قربانی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 نیک کام کرنے والوں کے ذریعے دوزخ کی آگ کو اللہ تعالیٰ بھڑکائے گا. مسلمان، عالم، علم سیکھا اور زندگی بھر دعوت دیتا رہا اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلاتا رہا، ایک یہ شخص. دوسرا سخی، پیسے کماتا رہا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا. تیسرا شہید، جس نے اللہ کے راستے میں جنگ لڑی، کافروں کو بھی مارا، خود بھی مارا گیا. ان 3 کی کیوں؟ کہ ان کی نیت خراب تھی.
ہماری نیت بھی خراب ہے. ہم میں سے ہر شخص دنیا کے لیے جی رہا ہے. دنیا کی نیت ہے بنیادی طور پہ. ترجیح اس وقت آج امت مسلمہ کی دنیا کی زندگی ہے. آپ دیکھ لیں، اس کے لیے تو کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے گلی محلے میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے پوری امت مسلمہ دنیا کے خیال میں زندہ ہے اور دنیا ہی کے لیے زندہ ہے اور دنیا ہی کی نیت ہے سب کی. حلال حرام، ایک آدمی حرام مال کھا رہا ہے پھر بھی قربانی کر رہا ہے. رشوت تو ہر محکمے ہے تقریباً، جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ ٹیکہ لگا دیتا ہے، لیکن قربانی کرے گا حرام مال سے، قربانی کرے گا. یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سود جو ہے، سودی لین دین ہے. لوگ اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرا دیتے ہیں، قومی بچت کیا جہاں بھی، یا سیونگ اکاؤنٹ جسے آپ کہتے ہیں نا، لیکن قربانی کرتے ہیں. سود کا لین دین کر رہے ہیں لیکن قربانی کریں گے. تو ویسی مطلب یہ آپ کی ایک خوش فہمی ہے کہ میں نے قربانی کر دی اور سنت ابراہیمی پوری کر دی. ہماری ساری زندگی خوش فہمی پر گزر جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ایمان کا ایک ذرہ ہم میں نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.